وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے۔ کیا گزری ہوگی تنہا مشعل خان پر جب اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کر سینکڑوں طلباء اسے گھسیٹتے، مارتے، پیٹتے یہاں تک لائے ہوں گے۔ اس وحشیانہ تشدد کے دوران آنکھوں کی دھندلاتی روشنی میں جانے اسے کتنے جانے پہچانے چہرے بھی نظر آئے ہوں گے۔ مشعل کی ماں کے پاس اب بیٹے کی تصویر، اس کی ذہانت کا ثبوت، تعلیمی ٹرافیز اور اس کے دل دہلا دینے والی موت کی یادوں کے سوا کچھ نہیں۔ کیا گزری ہوگی 10 سالہ سلیمان پر جب اس کے والد اور 8 ماہ کی حاملہ ماں کو زد و کوب کر کے کوٹ رادھا کشن کی گلیوں میں ٹریکٹر سے گھسیٹا گیا ہوگا، جب انہیں اس کی آنکھوں کے سامنے اسی اینٹوں کے بھٹے میں جلا دیا گیا جہاں وہ کام کرتے تھے۔ شمع کے والد کو تو بیٹی اور داماد کے مردہ جسم سے اتنا بھی نہ ملا جسے وہ دفنا سکتے۔ آنکھوں میں خون اتارے سینکڑوں بلوائیوں سے لاتیں ڈنڈے کھاتے پریانتھا کمارا کو آخری لمحات میں اپنے بچے تو ضرور یاد آئے ہوں گے، جنہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ سینکڑوں میل دور پاکستان میں روزی کمانے کی خاطر گئے ان کے باپ پر اس لمحے کیا بیت رہی ہے۔ بیٹے کی لاش کی باقیات پر بین کرتی یہ ماں کیا اس کے بعد کبھی مسکرائی بھی ہوگی؟ عشق کے نام پر وہ بربریت جسے دیکھ کر درندے بھی شرما جائیں، سخت ترین قانون کے موجود ہوتے ہوئے خود منصف بن جانے کے اس جذبے کا نصاب ملک کی گلی کوچوں میں بلا روک ٹوک بارہا پڑھایا جاتا ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق قیام پاکستان سے لے کر سال 2021 تک ملک میں توہین مذہب یا بلاسفمی کے 1400 کیسز درج ہوئے۔ کیونکہ یہ اعداد و شمار صرف میڈیا میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی بنیاد پر اکٹھے کیے گئے، اس لیے اصل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک میں کم از کم 19 خواتین اور 70 سے زائد مرد توہین مذہب کے الزام پر ہجوم یا افراد کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ایک بار اگر کسی پر توہین مذہب کا الزام لگ جائے تو میں یہ یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا معاشرے میں رہنا عملی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس الزام کی پاداش میں جان سے جانے والوں کی فہرست اس وقت مزید طویل ہو جاتی ہے جب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا ملزمان کو قانونی مدد فراہم کرنا یا ان کے حق میں بولنا جرم بن جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج عارف اقبال بھٹی، جنہوں نے کمزور الزامات کی بنا پر سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو تو رہا کر دیا، مگر ایسا کرنے کی پاداش میں خود قتل ہو گئے۔ سلمان تاثیر، جن کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے بطور گورنر آسیہ بی بی کی رحم کی اپیل صدر تک لے جانے کا اظہار کیا۔ بیرسٹر راشد رحمان کا قصور تھا پروفیسر جنید حفیظ کا دفاع کرنا۔ یہ سب اسی فہرست کا حصہ ہیں۔ جہاں موت کی سزا دلوا کر مٹھائیاں بڑھتی ہوں، جہاں ملزم سے مجرم بننے کا سفر 2 نعروں کے وقفے کے درمیان جتنا مختصر ہو، وہاں اکثر جرم ثابت ہوئے بغیر صرف اس کا الزام اور دفاع کرنے والے کی موت قابل حیرت نہیں۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ۔